السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی صبح کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ایک نئی ولاگ اڈیاں مارو 5 دفعہ دماغ واسطے 1 2 3 4 5 مٹیاں میٹو چار لو جی میکسیمم تو پاسبل پیپر ساڈا کرنا ہے دعا کہ اللہ تعالیٰ حاضرین میں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ہر قسم کی ناگہانی حادثات سے محفوظ فرمائے، خاتمہ بالایمان عطا فرمائے اور ریگولر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے جس میں نیک اور بد دونوں کھاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ آخرت پر حق ہے جس میں قدرت والا بادشاہ فیصلہ کرے گا۔ خبردار پوری بلائی جنت میں ہے، پوری برائی دوزخ میں ہے۔ خبردار تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اپنے اعمال پر پیش ہونے والے ہو۔ بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بدی کی وہ بھی دیکھ لے گا۔ تم خدا بندے عالم کے پاس ننگے بدن اور بغیر کسی سہارے کے حاضر کیے جاؤ۔ پھر فرمایا لوگوں اطاعت کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ، خوف کی اوڑھنی اوڑھ لو، آخرت کو اپنا بنا لو اور اپنے ٹھکانے کے لیے کوشش کر لو اور اچھی طرح سمجھ لو تمہیں انقریب یہاں سے ریلت کر کے اللہ کے حضور وہاں فائد نیک عمل یا صدقہ جاریہ کی کوئی چیز فائدہ نہ دے۔ تم اپنے اعمال کے پاس پہنچو گے اور بدلہ پاؤ گے۔ سو دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر جنت کے بلند مرتبوں سے معلوم نہ رہ جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے فرمایا ابو ذر کشتی نئی کر لے کہ سمندر بہت گہرا ہے، پوری طرح زیادہ سفر لے لے، راستے کا خرچ پوری طرح لے لے کہ راستہ بہت طویل ہے، بوجھ کم کر اور عمل خالص کر کہ جانچ کرنے والا ہوگا۔ ایک قبر والا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا حاضرین ہماری غفلت کا یہ حال ہے گویا موت ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں پر مقرر ہو چکی ہے، گویا حقوق کی ادائیگی ہم پر نہیں بلکہ دوسروں پر واجب ہے۔ جن مردوں کے سامنے ہم قبرستان آتے ہیں گویا وہ چند دن کے مسافر تھے جو واپس ہو کر ہم سے آگے لے گئے۔ ہم ان کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں، ان کا مال ایسے ہی اطمینان سے کھاتے ہیں گویا ان کے بعد ہمیں ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے۔ نصیحت کی ہر بات ہم بلا چکے، ہم ہر آفت کی طرف سے مطمئن ہو چکے۔ فرمایا مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیبوں پر نظر کر کے دوسروں کی عیب گوئی سے بچائے۔ مبارک ہے وہ شخص جس نے حلال کی کمائی راہ خدا میں خرچ کی، علماء اور عقل مندوں کی ہم نشینی اختیار کی، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ چل رہا۔ مبارک ہے وہ شخص جس کے اخلاق ستھرے ہوں، عمل پاکیزہ ہو، دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو اور بدعت و زیادتی کا مائل نہ کرے۔ اس خطبے کے اندر ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا مبارک ہے وہ شخص جس نے علماء اور عقل مندوں کی ہم نشینی اختیار کی۔ عقل مند کون ہے؟ ہمارے نزدیک تو عقل مند وہ ہے جو پیسے والا ہے، جو اقتدار والا ہے، لیکن کائنات کے عقل مند ترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لبعد الموت۔ عقل مند و شاعر وہ آدمی ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور تیاری کرے اس زندگی کے لیے جو کہ موت کے بعد آنے والی ہے۔ گویا کہ عقل مند وہ آدمی ہے جو موت کو سامنے لا کر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل مند لوگوں میں سے بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ
آمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف آمين آمين یا اللہ کوئی بیماری سے آمين آمين یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے یا اللہ جو رات ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا قانون جاری و ساری اللہ حافظنا اللہ ناصرنا اللہ ناظرنا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد آمين آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدام حسین ایک نئے ولاگ کے ساتھ آج کا دن آپ کا خیر و برکت سے گزرے۔ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں موسم کتنا پیارا۔ اج نا اتنے ڈی گراؤنڈ کے ایک واقعہ پیش آیا، میں کہا بھی تمہیں دسیے۔ اوپر نا کان جڑا نا پھسیا ہوا وہ اوپر 11 بائی نو کال کی ہے تو 11 بائی جیڑی ہے نا آ چکی ہے گی انشاءاللہ۔ باقی ریسکیو کا جڑا عمل ہے نا وہ تمہیں دکھانے ہیں۔ لوگ ماشاءاللہ دیکھو انسانی ہمدردی ہر انسان دے اندر جذبہ جڑا نا موجود ہے۔ تے انسان جانوراں دے بارے چ بھی حکم ہے آپ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اس نے سلوک کرن دا ہمدردی دا، ٹھیک ہے نا۔ آپ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی بہترین نمونہ ساڈے واسطے۔ ریسکیو کردے آ انہوں آزاد کرن گے انشاءاللہ، دیکھن گے وہ اگر پار جڑے آ ڈیمیج ہے پٹی پٹی کرن گے لجا کے۔ جڑا نا وہ ماشاءاللہ جاری ہے، 11 بائی والے ریسکیو کرن لگے نے ماشاءاللہ، دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی۔ تو یہ جاندار جو ہیں جانور، ان کی بھی حفاظت جو ہے نا ہماری ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جوان جو ہے نا بڑی ماشاءاللہ انہوں نے ریسکیو کر لیا۔ لوگ کلیپ بجا کر جو ہے نا ریسکیو ہو چکا ہے۔ زندگی بڑی انمول۔ کوا جو ڈور میں پھنسا ہوا تھا اس کو ریسکیو کر لیا گیا۔ یا بھائی جو حکومت وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ ادارہ بنایا، اس کو ریسکیو کر لیا گیا اور وہ اڑ گیا کوا۔ ریسکیو آپریشن کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے کے بعد جو ہے 11 بائی کا جوان وہ اتر چکا ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا، زندگی بڑی انمول ہے، زندگی کی قدر کی۔